بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. جماعت نام مضمون ہے ہمارا آج کا اردو، اور اردو میں ہم کریں گے نظم نمبر 14 برسات کی بہاریں، جس کے شاعر ہیں نذیر اکبر آبادی. اب ہم اس کی تشریح جو ہے وہ شروع کرتے ہیں. بند نمبر 1 ہے اس ہوا میں کیا کیا برسات کی بہاریں، سبزوں کی لہلہاہٹ باغات کی بہاریں، بوندوں کی جمجماہٹ قطرات قطرات کی بہاریں، ہر بات کے تماشے ہر گات کی بہاریں، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں. اس کا مفہوم ہے ہوا ایسی ہے کہ ہر سمت برسات کی بہاریں ہیں، کھیت ہوا سے ہلتے ہیں تو شادابی نظر آتی ہے. ہوا ایسی ہے یعنی کہ ہوا جو ہے وہ اس طرح سے چل رہی ہے، اس تیزی سے چل رہی ہے کہ ہر سمت کہتے ہیں کہ چاروں طرف سے، مطلب سمت کے ویسے تو طرف کو کہتے ہیں، لیکن ہر سمت سے مراد یہاں پر چاروں طرف کو کہا گیا ہے کہ برسات کی بہاریں جو ہیں وہ چاروں سمت سے آ رہی ہیں. کھیت ہوا سے ہلتے ہیں، جتنی تیز ہوا چلتی ہے کھیت بھی اتنی تیزی سے ہلتے ہیں تو شادابی نظر آتی ہے. شادابی یعنی کہ بڑا آنکھوں کو اچھا محسوس ہونا. پانی کی بوندیں سبزے پر چمک دمک دکھا رہی ہیں. پانی کی بوندیں یعنی کہ جب برسات ہوتی ہے تو ظاہر ہے جو سبزہ ہے، جو گھاس ہے یا جو پتے ہیں اس کے اوپر پانی کے قطرے ہوتے ہیں، تو پانی کی بوندیں کہتے ہیں قطروں کو، وہ سبزے پر چمک دمک دکھائی دینی. چمک دمک یعنی کہ دور سے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے موتی چمک رہے ہیں، ہر جانب رونق ہے. تو جب اس طرح کا موسم ہوتا ہے تو اگر آپ غور کریں کہ جب بھی اس طرح کا موسم ہو تو آپ کو ہر جانب یعنی کہ ہر طرف جو ہے وہ ایک عجیب سی رونق محسوس ہوگی. اور برسات کی بہاروں کی دھوم مچی ہوئی ہے. دھوم مچنا یعنی کہ شور مچ جانا. تو وہ کہتے ہیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے برسات کی جو ہیں وہ بہاریں آئی ہوئی ہیں اور ان کا ایک شور مچا ہوا ہے. اس کی تشریح کی طرف آتے ہیں. نذیر اکبر آبادی جو کہ اس کے شاعر ہیں اس نظم کے، وہ ایک عوامی شاعر ہیں. عوامی شاعر، یہاں پر عوامی شاعر سے مراد ہے کہ نذیر اکبر آبادی نے بہت زیادہ جو ہے وہ عوام پر لکھا ہوا ہے، یعنی کہ بہت سے جو شاعر ہیں انہوں نے بہت سے مختلف عنوانات پر لکھا ہے، لیکن یہ ایک عوامی شاعر ہے. انہوں نے عوام کے موضوعات پر زیادہ لکھا ہوا ہے. انہوں نے عشقیہ شاعری کرنے کے بجائے ایسی شاعری کی جس میں عوام کے دلوں کی دھڑکنیں موجود ہیں. بہت سے شاعر ایسے ہیں جو کہ عشقیہ موضوع پہ شاعری کرتے ہیں، لیکن نذیر چونکہ ایسے نہیں ہیں. انہوں نے عشقیہ شاعری نہیں کی بلکہ ایسی شاعری کی ہے جس میں عوام کے دلوں کی دھڑکنیں موجود ہیں. یعنی کہ اس کی مثال یہ ہے کہ برسات کی بہاریں جو ہے یہ نظم انہوں نے لکھی. حقیقتاً یہی ہے کہ جب برسات ہوتی ہے تو اس میں جو کچھ بھی ہم لوگوں کو سین منظر دیکھنے کو ملتے ہیں اس سے ہمارا دل خوش ہوتا ہے. تو وہ جو بھی کوئی ہم لوگ ہمارے جذبات ہیں ان کا اظہار جو ہے وہ زیادہ تر نذیر اکبر آبادی اپنی نظموں میں یا اپنی شاعری میں کرتے ہیں. وہ اپنے ارد گرد سے مواد لیتے ہیں یعنی کہ اپنے ارد گرد کی جتنی بھی خبریں ہیں یا جو کچھ بھی وہ محسوس کرتے ہیں وہ اپنے ارد گرد سے لیتے ہیں اور اپنی نظموں کا موضوع انہیں بناتے ہیں. یعنی جو وہ دیکھتے ہیں وہی ان کی نظموں کا موضوع ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ برسات کا موسم شروع ہو گیا ہے، ہوا میں ہنکی ہے. ہنکی یعنی کہ ٹھنڈ یا سردی. تو وہ کہتے ہیں کہ برسات کا موسم جو ہے وہ شروع ہو گیا اور ہوا میں ہلکی ہلکی سی سردی ہے اور ٹھنڈے ٹھنڈے جھونکے جو ہیں وہ عجیب تراوت بخش رہے ہیں. تراوت یعنی کہ ٹھنڈک، بخشنا تراوت یعنی کہ ٹھنڈک دینا. تو وہ کہتے ہیں کہ اس ہنکی سے، اس سردی سے جو ہے وہ ٹھنڈے ٹھنڈے جھونکے جو ہیں وہ ہمیں جو ہے عجیب قسم کی ٹھنڈک جو ہے وہ دے رہے ہیں. شاعر کہتے ہیں کہ ہوا کے پرسرور جھونکے یعنی کہ پرمست جھونکے جس سے کہ انسان مست ہو جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں شاعر کہتے ہیں کہ ہوا کے پرسرور یعنی کہ مست ہونے والے جو جھونکے آتے ہیں تو سرسبز و شاداب کھیت جو ہیں وہ جھومتے نظر آتے ہیں. یعنی کہ ہوا کے ساتھ جو بارش کے چھوٹے چھوٹے سے قطرے ہیں وہ آتے ہیں، ہوا کے تیز تیز جھونکے آتے ہیں تو کھیت بھی ان سے ہلتے ہیں، جھومتے ہیں. یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہر طرف سرسبزی اور شادابی ہے. یعنی کہ ان جھونکوں سے جب کھیت جو ہیں وہ لہلہاتے ہیں، ہلتے ہیں تو ہر طرف سرسبزی اور شادابی جو ہے وہ زیادہ نظر آنے لگتی ہے. حد نگاہ تک ہریالی ہی ہریالی دکھائی دیتی ہے. حد نگاہ یعنی کہ جہاں تک آپ کی نگاہ جاتی ہے، جہاں تک آپ کی نظر جاتی ہے ہر طرف ہریالی ہی ہریالی نظر آتی ہے. طبیعت میں جو ہے وہ ایک فرحت سی محسوس ہوتی ہے. اب ایک شعر ہے. کیسی ہے لہلہاہٹ برسات کے دنوں میں، سبزے کی ایک چادر ہر سو بچھی ہوئی ہے. کیسی ہے لہلہاہٹ یعنی کہ کھیتوں کا ہلنا، ان کا جھومنا. تو کہتے ہیں کہ جب برسات آتی ہے تو برسات کے ساتھ ساتھ بارش کے ساتھ ساتھ تیز ہوا بھی آتی ہے، اور جب تیز ہوا آتی ہے تو کھیت جو ہیں وہ پوری تیزی کے ساتھ جو ہے وہ لہرا رہے ہوتے ہیں، ان میں ایک عجیب سی لہلہاہٹ ہوتی ہے. سبزے کی ایک چادر تو کہتے ہیں کہ جب ہم دور سے، بلکہ آپ بھی کبھی دیکھیں کہ کہیں آپ ایسی جگہ پر جائیں جہاں پر جو ہے
ہے وہ کافی زیادہ کھیت ہو, وہاں پر جو ہے وہ برسات کا ایک موسم ہو یا تیز ہوا چل رہی ہو, تو آپ دور سے دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے کسی نے سبز چادر ڈالی ہوئی ہے ہر سو چاروں طرف. تو وہ کہتا ہے کہ اتنی تیز ہوا سے کھیت اس طرح سے لہلہا رہے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے سبزے کی ایک چادر یعنی کہ ایک سبز چادر جو ہے وہ چاروں طرف کسی نے بچھائی ہوئی ہے. موسم برسات میں بارش برستی ہے تو سبزے کی چادر پر موتیوں کی آب و تاب بڑی حسین معلوم ہوتی ہے. ظاہر ہے موتیوں کی آب و تاب اس نے بارش کے قطروں کو کہا ہے. تو کہتا ہے کہ موسم برسات میں, برسات کے موسم میں جب بارش برستی ہے تو سبزے کی جو چادر ہے یعنی کہ سبزے کی چادر اس نے کھیتوں کو کہا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ جو کھیت ہیں ان پر موتیوں کی آب و تاب بڑی حسین, آب و تاب کہتے ہیں چمک دمک کو. تو وہ کہتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے دور سے جو ہے وہ ان کھیتوں کے اوپر جو ہے وہ موتی ہیں جو بڑے چمک رہے ہیں, بڑے حسین جو ہیں وہ معلوم ہو رہے ہیں. پانی کے قطرے موتیوں کی مانند چمک رہے ہوتے ہیں. تو پانی کے یعنی کہ پانی کے قطرے سے مراد یہاں پر بارش کے جو قطرے ہیں وہ بالکل موتیوں کی مانند چمکنا یعنی کہ موتیوں کی طرح سے جو ہے وہ چمک رہے ہوتے ہیں. اور یہ چمک دمک جب بہار دکھا رہی ہوتی ہے, کہتے ہیں یہ جو چمک دمک ہے یہ بھی ایک بہار کا سا یعنی کہ ایک بڑا خوشگوار نظارہ جو ہے وہ دے رہی ہوتی ہے. نذیر کہتے ہیں کہ بہار کا موسم شروع ہو چکا ہے, دور تک سبزی و شادابی ہے. مینا کے قطرے سبز فرش پر موتیوں کی صورت بہار دکھا رہے ہوتے ہیں. مینا کے قطرے بارش کے قطرے, مینا یہاں پر بارش کو کہتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ مینا کے جو قطرے ہیں وہ سرسبز فرش پر, سرسبز یعنی کہ کھیتوں پر جو ہے وہ بالکل ایسے ہیں جیسے موتیوں کی صورت نظر آ رہے ہیں. ایسا دلکش نظارہ صرف ایک جانب نہیں بلکہ جدھر بھی نظر اٹھائیں یہی حسین اور دل فریب نظارہ نظر آتا ہے. تو کہتے ہیں ایسا دلکش کہتے ہیں خوبصورت کو. وہ کہتے ہیں ایسا جو دلکش نظارہ ہے وہ صرف ایک جانب ہی نہیں, جانب طرف یعنی کہ صرف ایک طرف نہیں بلکہ جدھر بھی نظر اٹھائیں جہاں بھی دیکھیں چاروں طرف آپ دیکھیں آپ کو یہی حسین اور دل فریب نظارہ نظر آتا ہے. ہر طرف برسات کی بہاروں کی دھوم مچی ہوئی ہے. یہ گھٹائیں اودی اودی, یہ بہار کا زمانہ بڑا دل فریب منظر برسات دے رہی ہے. اودی اودی مطلب اس طرح کی سرخی جو کہ کالی نظر آ جاتی ہے. تو گھٹائیں جب یعنی کہ بارش سے پہلے جو ہے وہ کالی گھٹا جو ہے وہ چھا جاتی ہے, وہ نظر آتی ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ اودی اودی گھٹائیں اور یہ بہار کا زمانہ. ظاہر ہے جب گھٹائیں یا پھر آندیاں شروع ہوتی ہیں تو بہار کا موسم جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. کہتا ہے یہ منظر جو ہے یہ بڑا دل فریب نظر آتا ہے جو کہ برسات دیتی ہے. اب ہم آتے ہیں بند نمبر 2 کی طرف. بادل ہوا کے اوپر مست چھا رہے ہیں, جھڑیوں کی مستیوں سے دھومیں مچا رہے ہیں. پڑتے ہیں پانی ہر جا, جل تھل بنا رہے ہیں, گلزار بیگتے ہیں, سبزے نہا رہے ہیں. کیا کیا مچی ہے یارو برسات کی بہاریں. مفہوم بادل ہوا کے دوش پر مست ہیں, جھڑیاں لگی ہوئی ہیں, بارش کے سبب جل تھل ایک ہو رہے ہیں, باغات بھیگ رہے ہیں اور ہری بھری کھیتیاں پانی سے بھری ہوئی ہیں. ہر طرف برسات کی دھوم مچی ہوئی ہے. بادل ہوا کے دوش پر یعنی کہ ہوا کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بادل آتے جا رہے ہیں اور ہوا کے اوپر ہی جو ہے وہ جہاں پر ہوا جاتی جا رہی ہے بادل بھی جو ہے وہ اس کے ساتھ جاتے جا رہے ہیں. کہتا ہے بادل ہوا کے دوش پر مست ہیں یعنی کہ وہ اسی کے اوپر دوش پر یعنی کہ اس کے اوپر سوار ہو کر جو ہے وہ بھی مست ہیں, وہ جا رہے ہیں, وہ خود بھی جو ہے وہ لطف اندوز ہو رہے ہیں. جھڑیاں لگی ہوئی ہیں, جہاں جہاں ہوا جاتی جا رہی ہے وہاں وہاں اس کے ساتھ بادل بھی جاتے جا رہے ہیں, اور جہاں بادل برستے ہیں وہاں پر بادلوں کی بارش کی جو ہے وہ جھڑی لگ جاتی ہے. بارش کے سبب جل تھل ایک ہو رہے ہیں. ظاہر ہے جہاں پر بارش بہت زیادہ ہوگی وہاں پانی کا جو ہے وہ جل تھل جو ہے وہ ہوگا, بہت زیادہ پانی ہوگا. تو وہ کہتے ہیں کہ چاروں طرف جو ہے وہ جل تھل ایک ہو رہے ہیں, باغات جو ہیں وہ بھیگ رہے ہیں اور ہر بری کھیتیاں پانی سے بھری ہوئی ہیں. باغات جو ہیں وہ بھی پوری طرح بھیگے ہوئے ہیں, ہری بری کھیتیاں جو ہیں یعنی کہ کھیت جو ہیں وہ پانی سے بھر گئے ہیں. وہ کس سے بھر گئے ہیں, جتنی تیز بارش ہوگی اتنے ہی زیادہ جو ہے وہ کھیت پانی سے بھر جائیں گے. تو شاعر کہتے ہیں کہ ہر طرف جو ہے وہ برسات کی دھوم مچی ہوئی ہے. شاعر کہتے ہیں کہ بادل ہوا کے دوش پر سوار ہو کر یعنی کہ ہوا پر سوار ہو کر آتے ہیں اور اپنی مستیاں دکھاتے ہیں. مستیاں دکھانا یعنی کہ بے خود کر دینا. تو اپنی وجہ سے وہ جو ہے وہ دوسروں کو بے خود کر دینا, جو وہ کرتے ہیں, جو وہ اٹکیلیاں کر رہے ہیں, جو وہ ہوا کے ساتھ جو ہے وہ گھوم رہے ہیں, مست ہو رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں ہوا کے ساتھ ساتھ بادل بھی جو ہیں وہ اپنی مستیاں دکھاتے ہیں. گھٹائیں آتی ہیں, گھٹائیں کہتے ہیں کالی آندیاں جو ہیں وہ آتی ہیں, کالے بادل جو ہیں وہ آتے ہیں بہت زیادہ, تو انہی کو جو ہے وہ گھٹائیں کہتے ہیں. کہتے ہیں گھٹائیں آتی ہیں تو مستیاں پھیلا کر دیکھنے والوں کو بھی مست اور بے خود کر دیتی ہے. بے خود کر دینا یعنی کہ اس میں بھی ہے مست کر دینا کسی کو. تو وہ کہتے ہیں جب گھٹائیں آتی ہیں تو مستیاں پھیلا کر وہ دیکھنے والوں کو بھی مست کرتی ہیں. شاعر کہتا ہے کہ جھڑیاں لگی ہوئی ہیں اور مینا چھم چھم برس رہی ہے.
छम छम बरसना यहाँ पर बारिश की जो आवाज होती है, जब तेज बारिश बरस रही होती है तो उसके जो कतरे होते हैं उनकी आवाज को जो है वो उसने छम छम कहा है। तो शायर कहते हैं कि जब झड़ियां लग जाती है, झड़ी लगने से मुराद एक तो वो बारिश होती है ना जो थोड़ी देर के लिए होती है तो वो रुक जाती है, लेकिन झड़ियों से मुराद ये होता है कि बारिश जो है वो मुसलसल होती जा रही है, वो रुके बगैर जो है वो मुसलसल होती जा रही है। तो शायर कहते हैं कि झड़ियां लगी हुई है, बारिश जो है वो मुसलसल होती जा रही है और मीना जो है वो छम छम बरस रही है। घटा गंगोर छाई खूब गरजी टूट कर बरसी, अजब हर मस्तियां छाई हुई हैं सेहने गुलशन में। घटा गंगोर यानी कि बहुत काली, ज्यादा जो काली घटा होती है, कहता है वो जब छा जाती है फिर उसके बाद अपने छाने के बाद वो गरजती है और गरज के बाद वो टूट कर बरसती है। जब हर मस्तियां छाई हुई हैं सेहने गुलशन में यानी कि बाग का जो सेहन है वहां पर अजीब तरह की मस्तियां छाई हुई थी। उस मस्तियों से मुराद ये है कि उस मस्ती में जो है वो इंसान जो है वो भी लुत्फानंदोज होते हैं, चरिंद परिंद वो भी लुत्फानंदोज होते हैं और जानवर भी वो भी लुत्फानंदोज होते हैं। तो वो कहता है कि हर तरफ जो है सिर्फ मस्ती ही मस्ती छाई होती है। बरसात के बायस खूब पानी बरस रहा है, पानी जो है वो बरसात की वजह से जो है वो काफी ज्यादा बरस रहा है। कहीं तो घड़ों में बेपनाह पानी जमा हो गया है, घड़ों में यानी कि हमारी सड़कों पर, हमारी गलियों में या बागात में जो छोटे छोटे घड़े होते हैं वहां पर इतनी बारिश बरसी कि ढेर सारा पानी खड़ा हो गया, जमा हो गया और जो जगह बुलंदी पर हैं वो खुश्क रह गई हैं। घड़ों में पानी खड़ा हो गया और बुलंदी पर जो जगह हैं वो खुश्क रह जाती हैं। वो बास मुकामात पर जलथल एक हो गए हैं। जलथल कहते हैं जहां पर पानी जो है बहुत ज्यादा होना वो भी और जो खुश्क है वो भी। वो कहते हैं कि बास तो ऐसे मुकामात है जहां पर जलथल ही एक हो गए हैं। बागात में बारिश ने अजीब समा पेश किया है, समा अजीब जो है वो मंजर जो है बारिश ने पेश किया है। हरे भरे पौधे, फल और फूल पानी से भीगते हुए दिखाई देते हैं। वो कहते हैं ना सिर्फ पौधे बल्कि पौधों के ऊपर जो फल है वो भी, पौधों के ऊपर जो फूल है वो भी, पौधों के जो पत्ते हैं वो भी, इतनी बारिश बरसी कि एक एक चीज जो है वो भीगती हुई दिखाई देती है। शायर कहते हैं कि सिर्फ गुलजारों तक ही महदूद नहीं बल्कि खद्दे निगाह तक सब्जा पानी में नहाया हुआ है। गुलजारों तक कि सिर्फ बागात तक, फूलों तक ही महदूद नहीं है बल्कि जहां तक आप देखें, हद्दे निगाह जहां तक आपकी नजर की हद जाती है सारा का सारा सब्जा जो है वो पानी में नहाया हुआ महसूस लगता है। बारिश होती है तो सब्जे पर पड़ी हुई गर्द धुल जाती है। वो इसलिए आपको अच्छा महसूस होता है कि चूंकि हमारे जो पौधे हैं, हमारे जो बाग हैं, उनके ऊपर जो है वो हल्की हल्की मट्टी पड़ी होती है, लेकिन बारिश के बाद वो भी नहा जाते हैं और उनके ऊपर जो मट्टी होती है वो धुल जाती है। तो इस तरह से वो ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। यूं लगता है कि जैसे सब्जा नहाया हुआ है। गंगोर घटाएं छा रही हैं, भरका की हवाएं आ रही हैं। अब हम आते हैं बंद नंबर 3 की तरफ। हर जा बिछा रहा है सब्जा हरे बिछोने, कुदरत के बिछ रहे हैं हर जा हरे बिछोने, जंगलों में हो रहे हैं पैदा हरे बिछोने, बिछवा दिए हैं हक ने क्या क्या हरे बिछोने, क्या क्या मची है यारो बरसात की बहारें। मफहूम, सब्जा जगह जगह हरे बिछोने बिछा रहा है। हरे बिछोने यानी कि जो चादर बिछाना या बिस्तर बिछा देना। तो वो कहता है कि चूंकि बारिश की वजह से हर जगह सब्जा जो है वो धुल चुका है, वो साफ हो चुका है, तो वो कहता है ऐसे लगता है जैसे बिस्तर जो है वो हरे रंग के वो बिछे हुए हैं। ये कुदरत की जानिब से है, कुदरत की जानिब से। कुदरत यहाँ पर अल्लाह ताला की जात को कहा गया। तो वो कहते हैं कि रब की तरफ से है, ये अल्लाह की तरफ से है कि जंगलों में भी सब्ज बिछोने बिछ गए हैं। यानी कि अल्लाह ने जो है वो एक सब्ज कलर की चादर जो है वो अपनी कुदरत से, अपनी ताकत से बारिश बेचकर जो है वो जंगलों में भी सब्ज कलर के जो बिस्तर हैं, सब्ज चादर जो है वो बिछा दिए। हर सिमत कहते हैं तरफ को, जानिब को। तो वो कहता है हर तरफ जो है वो बरसात की बहारों की धूम मची हुई है। धूम मचने से मुराद की जब बरसात होती है तो चूंकि इंसान, चरिंद परिंद हर कोई खुश हो रहा होता है, तो वो कहता है ये एक धूम सी मच गई है, ये एक शोर सा मच गया है कि भाई बरसात आ गई है। तशरीह, अब इसकी तशरीह की तरफ आते हैं। इससे पहले हमने आपको मफहूम कराया। बारिश बरस रही है, बरसात ने खूब धूमें मचाई हुई हैं और मीना के बायस हर जगह सब्जे के बिछोने जो हैं वो बिछे हुए हैं। वो कहता है बारिश बरस रही है, बरसात ने खूब धूम मचाई हुई है। जो ही बारिश बरसना शुरू हो जाती है एक शोर जो है वो हर तरफ से हो जाता है, भाई बारिश शुरू होगी और मीना के बायस यानी कि बारिश के बायस कहते हैं की वजह से। तो वो कहते हैं कि मीना के बायस यानी कि बारिश की वजह से हर जगह सब्जे के बिछोने जो हैं वो बिछ गए हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे सब्ज रंग की चादर जो है वो बिछी हुई है। जिस तरफ निगाह उठती हो सब्जा अपनी बहार दिखा रहा है। हर सिमत देखते हैं सब्जे की लहलहाहट, बरसात ने दिलों में शदाबियां अता की। हर सिमत यानी कि हर तरफ जो है हम देखते हैं कि एक सब्जे की जो चादर है वो बिछी हुई है और फिर वो चादर लहराती भी है। लहलहाहट यानी कि लहराना,
آنا. برسات نے دلوں میں شادابیاں یعنی کہ خوشیاں جو ہیں وہ برسات نے دلوں میں پیدا کی ہیں. انسان کا جتنا بھی مایوس اور پریشان دل ہے وہ بارش کی وجہ سے وہ برسات کے دنوں میں جو ہے وہ مزید خوش ہو گیا ہے. نذیر کہتے ہیں کہ ہرے ہرے بچھونے قدرت نے بچھائے ہیں, برسات میں بادل جھوم کے آتے ہیں تو یہ قدرت کی کرشمہ سازی ہے. کرشمہ سازی یعنی کہ یہ قدرت کے کرشمے ہیں. کرشمہ کہتے ہیں ایک ایسی چیز کو جسے کوئی عام انسان نہیں کر سکتا. تو کہتے ہیں کہ یہ کرشمے جو ہیں یہ سارے اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے ہیں, وہی جو بادلوں کو ہوا کے دوش پر سوار کر کے صحرا و بیاباں میں بھی لاتا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ جو بادلوں کو صحرا میں بھی لے جاتا ہے, جنگلوں میں بھی لے جاتا ہے. یہ کام کسی انسان کا نہیں بلکہ یہ اسی رب کی ذات کا, اسی قدرت کا ہے. اور خشک زمینوں کو سیراب کر کے نہال کر دیتا ہے. نہال کر دینا, نہلا دینا. تو کہتے ہیں خشک زمین یعنی کہ جو بنجر زمینیں ہوتی ہیں انہیں بھی سیراب کر دیتا ہے, وہاں پر بھی جو ہے وہ کھیتی اگنا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ سارے کام صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہیں. وہ جگہ جہاں خشکی ہوتی ہے, دھول اڑتی ہے بارش کے بعد, وہی جگہ سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے. کہتے ہیں ایسی جگہ جس کے بارے میں انسان یہ کہتا ہے کہ یہاں پر تو کبھی جو ہے وہ سبزہ آ ہی نہیں سکتا, وہاں پر صرف اور صرف مٹی ہوتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جب بارش ہوتی ہے تو وہ بھی جو ہے وہ سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے, کیونکہ بارش جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور وہ جہاں بھی جاتی ہے اپنی رحمتیں جو ہے وہ بکھیر دیتی ہے. ہری بری گھاس اگتی ہے اور بنجر زمین کو مخملے اور زمرد کی طرح جافزا بنا دیتی ہے. بنجر زمین ایسی زمین جہاں پر انسان کو یقین ہو کہ یہاں پر کبھی جو ہے وہ کھیتی نہیں اگ سکتی, اسے بنجر زمین کہتے ہیں. تو کہتے ہیں بنجر زمین میں جو ہے وہ مخملے یعنی کہ یہاں پر بھی جو ہے وہ اس نے موتیوں کی طرح کا کہا, اور زمرد یہ بھی ایک موتی کا نام ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ بنجر زمین جو ہے اسے بھی جو ہے وہ موتیوں کی طرح جافزا یعنی کہ دل کو بانے والی جو ہے وہ بنا دیتی ہے. یہ سارا قدرت کا ہی کھیل ہے, یعنی کہ یہ رب کی ذات کا کھیل ہے, یہ انسان کا کام نہیں ہے. فضاؤں میں بہار آنے لگی ہے, خوشی ہر چیز پر چھانے لگی ہے. یعنی کہ ہماری جو فضائیں ہیں جب اس پر بہار آتی ہے تو ہر چیز جو ہے وہ خوش ہو جاتی ہے. نہ صرف انسان, ہر چیز, پودے, چرند پرند, جانور, سب کچھ جو ہے وہ خوشی محسوس کرتے ہیں. ہر طرف خوبصورتی کا سما پیدا ہو گیا. یا ظاہر ہے جب بارش ہوتی ہے پودوں کے اوپر جو ہے وہ پانی کے قطرے جو ہیں وہ موتیوں کی سی چمک دکھائی دیتے ہیں, پودے دھل جاتے ہیں, نہا کے صاف ستھرے ہو جاتے ہیں, تو وہ ایک خوبصورتی کا سما یعنی کہ منظر پیدا کرتے ہیں. قدرت نے ہر طرف سبز بچھونے بچھا دی اور ماحول کو دل خوشکن بنا رہے ہیں. اور جتنا بھی ماحول ہے یا اس کو جو ہے وہ خوشکن یعنی کہ بہت اچھا خوش ماحول جو ہے وہ بنا دیتے ہیں. دل و دماغ پر خوشی کی لہریں دوڑ جاتی ہیں. دل و دماغ پر یعنی کہ دل تو انسان کا خوش ہوتا ہے تو لیکن دماغی طور پر بھی جو انسان ہے وہ سکون محسوس کرتا ہے. اور واقعی اس میں حقیقت ہے کہ بچوں جب بارش ہو رہی ہوتی ہے, جب بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے, اس کے بعد جب بارش ہوتی ہے تو ایک عجیب سی ٹھنڈک جو ہے وہ ہوتی ہے. بارش کے قطرے اگر آپ کے چہرے پر پڑے, آپ پر پڑے, تو آپ بڑی خوشی جو ہے وہ اپنے دل کے اندر محسوس کریں گے, ایک عجیب طرح کا سکون محسوس کریں گے. تو یاد رکھیے گا کہ قدرت کی بنائی ہوئی جتنی بھی چیزیں ہیں اس میں انسان کو سکون ہی محسوس ہوتا ہے. شاعر کہتا ہے کہ میدان تو میدان, جنگلوں میں بھی سبز رنگ کے بچھونے بچھے ہوئے. یہ شادابی, یہ برسات, یہ بہار برسات کے سبب ہے. تو کہتا ہے یہ جتنی بھی خوشی ہے, یہ جتنی بھی بہار ہے, یہ ساری برسات کے سبب یعنی برسات کی وجہ سے ہے. مجھ سے یہ کہ قدرت نے چاروں طرف سبزہ ہی سبزہ بکھیر دیا ہے. یعنی کہ مجھ سے یہ کہ بات یہیں پر ہے, ایک چھوٹی سی بات جو ہے وہ یہیں پر آ کر ختم ہو جاتی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسانوں کی خاطر سبزہ ہی سبزہ جو ہے وہ ہر طرف بکھیر دیا ہے. سب دشت اور میدان پانی سے دھل گئے ہیں, گنجوں کے منہ حشوش سے دیکھا تو کھل گئے ہیں. سب دشت اور میدان یعنی کہ جو جنگل ہیں, جو بیاباں ہیں اور جو میدان ہیں, یہ سب کے سب پانی سے دھل گئے ہیں اور یہ صرف اللہ کی ذات کی وجہ سے ہی ہے. گنجوں کے منہ, پھولوں کے جو منہ ہیں وہ بھی خوشی سے دیکھا تو کھل گئے ہیں. یعنی کہ ان کے جو چہرے ہیں وہ دھوپ کی وجہ سے, وہ گرمی کی وجہ سے مرجھا چکے تھے, لیکن جب دیکھا ان کی طرف تو وہ بھی کھلے ہوئے تھے. برسات نے ہر چیز میں نکھار پیدا کیا تھا. نکھار پیدا کرنا, اسے تر و تازہ کرنا. تو جب برسات ہوتی ہے تو ہر چیز جو ہے اس میں ایک عجیب طرح کا جو نکھار ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے, ایک عجیب طرح کی تازگی پیدا ہو جاتی ہے. جہاں تک نظر کام کرتی ہے ہریالی ہی ہریالی ہے, اور ہر طرف برسات کی آمد کی دھومیں مچی ہوئی ہیں. تو کلاس اب ہم آتے ہیں بند نمبر 4 کی طرف. سبزوں کی لہلہاہٹ, کچھ ابر کی سیاہی, اور چھا رہی ہے گھٹائیں سرخ اور سفید کاہی. سب بیکتے ہیں گھر لے ماہتاب ماہی, یہ رنگ کون رنگے تیرے سوا الہی. کیا کیا مچی ہے یارو برسات کی بہاریں. سبزہ
سبزہ اور سبزی اور شادابی جو ہے وہ دکھا رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں سبزہ جو ہے وہ سبزی اور شادابی دکھا رہا ہے۔ سبزہ یعنی کہ یہاں پر تو باغوں کو کہا گیا ہے نا، کھیتوں کو کہا گیا ہے سبزہ، تو کہتے ہیں کہ وہ جو سبزہ ہے وہ سبزی اور شادابی دکھا رہا ہے، یعنی کہ سبز کے ساتھ ساتھ خوشنما سبزی کے ساتھ ساتھ وہ ہمیں شادابی بھی دکھا رہا ہے۔ کالے کالے بادل گرے ہوئے ہیں، آسمان پر سرخ و سفید گھٹائیں جو ہیں وہ چھائی ہوئی ہیں، کالے کالے بادل جو ہیں وہ آسمان پر گرے ہوئے وہ ہونا یعنی کہ وہ نظر آ رہے ہیں۔ آسمان پر سرخ و سفید گھٹائیں، سرخ و سفید یعنی کہ ایسی گھٹا جو بہت زیادہ جو ہے اتنی سرخ ہوتی ہے کہ وہ کالی کالی ہو جاتی ہے، پھر اس کو گھٹا کہتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کہیں پر سرخ اور کہیں پہ سفید، یہ دونوں کا جو مکس کر چکے ہیں اس کو، تو وہ اس کو کہتے ہیں سرخ و سفید گھٹائیں جو ہیں وہ چھائی ہوئی ہیں، ہر طرف پانی ہی پانی ہے۔ اے اللہ کون ہے جو تیرے سوا یہ کرشمہ سازیاں دکھائے، یعنی کہ یہ جو کرشمہ سازیاں، یہ جو جلوے ہیں وہ کون ہے جو تیرے سوا دکھائے، یہ تیرا ہی کام ہے لوگوں کو یہ جلوے اور یہ کرشمے دکھانا۔ شاعر کہتے ہیں کہ بارش کے سبب ہر طرف بادل ہی بادل ہے جو دور تک سبزہ بکھرا ہوا ہے، کہتے ہیں کہ بادل ہی بادل ہر طرف بارش کے باعث ہیں، دور تک جو ہے وہ سبزہ بکھرا ہوا ہے۔ زمرد فرش دل خوش کن معلوم ہوتا ہے، زمردی فرش یعنی کہ جو موتیوں سے بھرا ہوا جو فرش ہے، ظاہر ہے بارش کے جو قطرے ہیں وہ جب فرش پہ پڑتے ہیں تو انہیں جب دور سے دیکھیں تو آپ کو ایسا لگے گا یہ ایک ایسا فرش ہے جو ہیرے اور موتیوں سے بھرا ہوا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو زمردی فرش ہے یہ دل کو بڑا خوش کن کر دیتا ہے، بڑا اچھا معلوم ہوتا ہے۔ ہوا چلتی ہے تو کھیت مستی سے جھومتے ہیں، جیسے ہوا چلنے پر انسان جو ہے وہ اظہار کرتے ہیں، اسی طرح ہوا چلنے پر کھیت بھی جو ہے وہ اپنی مستی اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں، جیسے کوئی سبز چادر کا پلو ہلا رہا ہو، یعنی کہ جیسے کسی نے سبز چادر اپنے اوپر اوڑھی ہو اور اس کا پلو ہلاؤ تو وہ دور سے دیکھتا ہوا بڑا اچھا اور دل خوش کن معلوم ہوتا ہے۔ کہتا ہے اسی طرح دور سے دیکھو تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے سبز چادر کا پلو ہل رہا ہو۔ یہ خوبصورتی، یہ شادابی اور یہ لہلہاہٹ جاں فضا بھی ہے اور دل فریب بھی، یعنی کہ یہ جاں فضا یہ دل کو سکون بھی دے، یہ اپنی جان کو جو ہے وہ خوش کن بھی ہوتا ہے اور دل فریب بھی یعنی کہ دل کو سکون بھی دیتا ہے۔ کالے کالے بادل جو ہیں وہ گر کر آ رہے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ برسات کی گھٹائیں اپنے پورے جوبن سے چھا رہی ہیں، اپنے پورے جوبن سے یعنی کہ مکمل طور پر ان کا جو ہے وہ ہر ایک کے اوپر جوبن چھایا ہوا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ پورے جوبن کے ساتھ جو ہے برسات کی گھٹائیں چھائی ہوئی ہیں، گھٹاؤں میں سفیدی بھی ہے اور سرخی بھی ہے، یعنی کہ دونوں طرح سے ہیں، سفیدی بھی گھٹا میں چھائی ہوئی ہے اور سرخی بھی ہے اور گہری سبزی بھی، تینوں طرح کے جو رنگ ہیں وہ کہتا ہے کہ گھٹا میں چھائے ہوئے اور پورا ماحول جو ہے وہ جاں فضا ہے۔ بارش مسلسل ہو رہی ہے جس کے باعث تمام انسان چرند اور پرند بھیگتے جا رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں مسلسل بارش کی وجہ سے جو ہے وہ ہر کوئی جو ہے وہ بھیگتا جا رہا ہے اور اس سے لطف اندوز ہو رہا ہے، اور ہر سمت عجب کرشمہ سازیاں ہیں، عجب کرشمہ سازیاں یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی جو عجیب کرامات ہیں، وہ مہربانیاں ہیں، وہ ہر جانب جو ہے وہ آپ کو نظر آتی ہیں۔ موسم رنگ بدل رہا ہے، یہ سب قدرت کے کھیل رہے ہیں۔ موسم جو ہے وہ کبھی سرخ ہوتا ہے، کبھی سفید ہوتا ہے اور کبھی کالے گھٹا، تو یہ سب کے سب قدرت کے کھیل یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے کھیل ہیں۔ خالق کائنات کے سوا اور کون ہے جو ایسے کرشمے دکھائے گا؟ خالق کائنات یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات کو کہا ہے، تو کائنات کو تحلیق کرنے والا، خالق کائنات، کائنات کو تحلیق کرنے والا، تو وہ کہتا ہے اس کے سوا یعنی کہ اس کے علاوہ ایسا کون ہے جو ایسے کرشمے دکھائے؟ ہوا چھائے گھٹا اٹھے، فضا بدلے بہار آئے، کرشمہ سازیاں ہیں دست قدرت کی یہ ساون میں۔ اب آتے ہیں ہم بند نمبر 5 کی طرف۔ کیا کیا رکھے ہے یا رب سامان تیری قدرت، بدلے ہے رنگ کیا کیا ہر آن تیری قدرت، سب مست ہو رہے ہیں پہچان تیری قدرت، تیتر پکارتے ہیں سبحان تیری قدرت، کیا کیا مچی ہے یارو برسات کی بہاریں۔ مفہوم؟ اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی کرشمہ سازیاں کی ہیں، کیسے کیسے عجیب سے نظارے اور عجیب عجب کام ہیں جو اللہ نے دنیا کے لیے، لوگوں کے لیے پیدا کیے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ ہر آن جو ہے وہ رنگ بدل رہے ہیں، جیسے جیسے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نظارے جو ہیں وہ بدلتے ہیں، وہ کبھی گھنٹے بعد کبھی منٹوں بعد، تو کہتا ہے کہ یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ کچھ عرصے بعد اللہ کے نظارے جو ہے وہ بدلتے ہیں، تو لیکن یہ جتنی کرشمہ سازی ہیں وہ صرف رب کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھ کر ہر زیرو مست و بے خود ہو رہا ہے۔ ہر زیرو سے مراد ہے ہر جاندار، تو ان جانداروں میں کون آتا ہے؟ ان جانداروں میں انسان آتے ہیں، ان جانداروں میں چرند پرند جانور، حتیٰ کہ ان جانداروں میں پودے بھی شامل ہوتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہر زیرو جو ہے وہ ان سے مست و بے خود ہوتا ہے، مست ہو جاتا ہے، اس میں ایک بے خودی سی چھا جاتی ہے، ایک مستی چھا جاتی ہے۔ انسان تو درکنار، خصوصاً تیتر بھی حمد و ثنا میں مصروف ہوتے ہیں۔ تو جب ایک ایسا سما آتا ہے جب بارش برس رہی ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ان
انسان تو کرتے ہی ہیں، درکنار یعنی کہ انسان کے علاوہ وہ تو کرتے ہی ہیں، خصوصاً خاص طور پر تیتر بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا جو ہے اس میں مصروف ہوتے ہیں۔ حمد و ثنا کرنا، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا، اس کا ذکر کرنا۔ تو کہتے ہیں کہ اس خوشکن ماحول میں انسان تو انسان، تیتر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کی تعریف و تصیف میں جو مصروف ہو جاتے ہیں۔ تشریح، اب اس کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ شاعر بیان کرتا ہے کہ برسات نے عجب سما پیدا کیا، ایک عجیب سا سما، ایک عجیب سا منظر، ایک عجیب سا نظارہ پیش کیا ہے۔ قدرت نے انسان کا دل لبھانے کے لیے کیا کیا سامان پیدا کر دیے ہیں، یعنی کہ ایک ایسا انسان جو دنیا کے کاموں میں الجھنوں میں الجھا ہوا ہے، اس الجھن کو، اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے، اس کو ذہنی سکون دینے کے لیے، اس کے دل کو لبھانے کے لیے اللہ نے کیا کیا سامان پیدا کیے کہ جب گھٹا چھاتی ہے وہ تب خوش ہوتا ہے، جب بارش برستی ہے وہ تب خوش ہوتا ہے، جب اس کی وہ نظاروں کو دیکھتا ہے وہ تب خوش ہوتا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے سامان اللہ نے صرف اور صرف انسانوں کے لیے پیدا کیے۔ مستیاں ہیں جو کیف آور ہیں، مستیاں ہیں جو کہ اپنے علیحدہ سے کاموں میں، کیف آور جو کہ اپنے کاموں میں مصروف ہیں، وہ جو ہے وہ پرجوش ہو رہی ہیں، مناظر دل اویز ہیں، دل اویز، دل کو بھانے والے۔ لہلہاہٹ، مسکراہٹ اور جلملاہٹ کی دل فریبیاں الگ ہیں۔ لہلہاہٹ پودوں کا جو وہ لہلہانا، مسکراہٹ انسانوں کا مسکرانا، جلملاہٹ جو اس کے اوپر جو پھول ہیں وہ جلملا رہے ہوتے ہیں، ان کی ایک اپنی شادابی نظر آتی ہے، ایک اپنی رونق۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری دل فریبیاں جو ہیں وہ الگ ہیں۔ ہر چیز پر نکھار ہے، یعنی کہ ہر چیز جو ہے وہ نکھری ہوئی اور تر و تازہ معلوم ہوتی ہے۔ ہر شے جو ہے وہ شاداب ہے، شے کہتے ہیں چیز کو، ہر چیز جو ہے وہ خوش نظر آتی ہے۔ ماحول شاداں و فرحاں ہے، فرحاں مطلب خوش ہے، تو وہ کہتے ہیں جتنا بھی ماحول ہے وہ خوش نظر آ رہا ہے۔ چار سو رنگینیاں چھائی ہوئی ہیں، چار سو چاروں طرف رنگینیاں۔ کون سی رنگینیاں؟ بادلوں کی ایک الگ سی رنگینیاں، سبزے کی ایک الگ سی رنگینیاں، پھر اس کے بعد بارش کے جو ماحول سے موتی جو ہے وہ فرش پر نظر آتے ہیں، اس کی ایک الگ سی رنگینیاں۔ تو وہ کہتے ہیں چاروں طرف آپ کو مختلف قسم کی رنگینیاں محسوس ہوتی ہیں۔ کلیوں کی چٹک چٹک، جو ہی بارش جو ہے وہ کلیوں کے اوپر پڑتی ہے تو وہ بھی جو ہے وہ چٹکنا یعنی کہ کھلنا شروع کر دیتی ہیں۔ سبزے کی لہک، سبزہ جو ہے وہ اپنی ایک لہک جو ہے وہ کھیت جو ہیں وہ بارش کی ہواؤں کے ساتھ، بارش کے ساتھ ہواؤں کے ساتھ لہک رہے ہوتے ہیں۔ پھولوں کی مہک، مہک کہتے ہیں یہاں پر خوشبو کو، تو جب بارش پڑتی ہے، برستی ہے تو پھولوں کی خوشبو بھی جو ہے وہ ہوا کے ساتھ ایک سے دوسری جانب چلی جاتی ہے۔ پانی کی قطروں کی چمک اور دھمک خوشگوار سما پیش کر رہی ہوتی ہے، اور یہ رنگا رنگ سما قدرت کا ایک خاص عطیہ ہے۔ عطیہ کہتے ہیں عطا کرنا، تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے یہ ایک خاص سما جو ہے یہ قدرت نے اپنے انسانوں کو عطیہ کیا ہے، یہ اس نے ایک تحفہ دیا ہے، نہ صرف اپنے انسانوں کو بلکہ جانور چرند پرند کو بھی۔ مہکتے پھول سے خوشبو جدا کی، عطا ساری ہے یہ میرے خدا کی۔ مہکتے پھول سے یعنی کہ جتنے بھی پھول مہک رہے ہیں ان میں جتنی بھی خوشبو ہے وہ جدا کرنا صرف اور صرف میرے رب کا کام ہے، یہ اور کسی بھی انسان کا کام نہیں ہے۔ برسات کا یہ حسین موسم دلوں میں جوش اور ارتکاش اور مستی پیدا کرتا ہے۔ جوش اور ارتکاش بھی ایک طرح کا جوش ہی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ارتعاش جو ہے یہ سارا کچھ جو ہے وہ دلوں میں پیدا کرنا صرف اور صرف برسات کے موسم کا کام ہے۔ قدرت کی کرشمہ سازیاں دیکھ دیکھ کر سب لوگ مست و بیہود ہو رہے ہیں۔ نظیر اکبر آبادی اس بند میں یہی بتانا چاہتے ہیں کہ قدرت کے انوکھے رنگ دیکھ کر صاحبان شعور بیہودی کی حالت میں ہیں۔ صاحبان شعور یعنی کہ ایسے صاحب، ایسے لوگ جو اپنے اندر ایک شعور رکھتے ہیں، جن کی سمجھ بوجھ اور عقل ہوتی ہے۔ تو شعور کہنا کہ جب انسان میں عقل ہوتی ہے، اور عقل تب ہوتی ہے جب وہ چیزوں کو سمجھتا ہے۔ تو وہ ایک صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا نا کہ میں نے عقل والوں کے لیے جو ہے وہ نشانیاں رکھی ہوئی ہیں، تو وہ نشانی یہی ہے کہ وہ یہ اللہ تعالیٰ کے انوکھے رنگوں کو دیکھیں اور پھر دیکھیں کہ ایسا کون ہے جو یہ سارا کچھ پیدا کر رہا ہے۔ ظاہر ہے یہ کسی انسان کا کام تو نہیں، یہ قدرت کا کام ہے، تو ایسی کون سی قدرت ہے؟ تو وہ کہتے ہیں یہ سارا کچھ صرف صاحبان شعور یعنی کہ عقل رکھنے والے لوگ کرتے ہیں، اور وہی جو ہے وہ اس بےخودی کی حالت میں ہے، یعنی کہ جو اب جب عقل رکھتے ہیں تو وہی اس مستی میں مست ہو رہے ہوتے ہیں اور وہی اس سے خوش ہوتے ہیں۔ برسات سے پورا ماحول نہا گیا ہے، یعنی کہ پورا ماحول، کھیت، پودے، باغات، سب کچھ، انسان، چرند پرند، وہ کہتے ہیں سبھی کچھ جو ہے وہ نہائے ہوئے ہیں۔ درختوں کی شاخوں نے بھی غسل کر لیا۔ درختوں کی شاخیں تو کتنی باریک باریک سے ہوتی ہے، کہتے ہیں یہاں تک کہ انہوں نے بھی غسل کیا، اور سبزے کی لہلہاہٹ تو قلب و جاں کو تراوت بخش رہی ہے۔ قلب و جاں یعنی کہ آپ کے دل کو، اور جاں آپ کے جسم کو، آپ کی جان کو جو ہے وہ ایک عجیب طرح کی تراوت یعنی کہ ٹھنڈک بخش رہی
رہی ہے. نذیر کہتے ہیں کہ انسانوں کی دل فریبی تو ایک طرف، برسات کے حسین اور دل فریب مناظر سے حص اٹھاتے ہوئے تیتر بھی لطف اندوز ہو رہے ہیں. حص اٹھاتے ہوئے یعنی کہ اس سے لطف ہوتے ہوئے، لطف اندوز ہوتے ہوئے. تو کہتا ہے برسات کے حسین اور دل فریب منظر سے لطف اندوز ہوتے ہوئے تیتر بھی جو ہے وہ بڑے مزے لے رہے ہوتے ہیں، وہ بڑے لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں، وہ بھی حمد الہی میں مصروف ہیں. تو جب تیتر جو ہے وہ نہاتے ہیں، وہ اس منظر کو جو ہے اس سے سکون محسوس کرتے ہیں، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ حمد الہی میں یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف میں مصروف ہو جاتے ہیں. ان کی زبانوں سے بھی سبحان ربنا کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں. سبحان ربنا یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت جو ہے اس کی تعریف میں جو ہے وہ ان کی آوازیں بلند ہوتی ہیں. شاعر کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ برسات کی بدولت انسان، چرند پرند سبھی نہال ہو رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ نہا رہے ہوتے ہیں. اور قدرت کی عنایات یعنی کہ جو کچھ قدرت نے، جو کچھ اللہ نے انہیں عنایت کی، اسے دیکھ دیکھ کر ثنا ہانی کر رہے ہیں. گویا ہر طرف جو ہے وہ برسات کی دھومیں مچی ہوئی ہیں. تو کلاس برسات کی بہاریں جو ہے اس کے بند کی تشریح ہم کروا چکے ہیں. اب ہم اس کے مرکزی خیال کی طرف آتے ہیں. ہر طرف برسات کی آمد کی دھوم ہے. دھوم یعنی کہ شور جو ہے وہ ہر طرف برسات کا مچا ہوا ہے. سبزہ جو ہے وہ لہلہا رہا ہے، یعنی کہ جب برسات آتی ہے، بارش برستی ہے، تو پھر سبزہ جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ لہراتا بھی ہے، کیونکہ ہوا ہی بہت تیز ہوتی ہے اور جل تھل جو ہے وہ ایک ہو رہے ہوتے ہیں. بادل آسمان پر انڈے آ رہے ہیں، جیسے جیسے جو ہے وہ برستی ہے، بارش برستی ہے، بادل جو ہیں وہ بھی آسمان پر اور زیادہ ہوتے جا رہے ہیں. تو برسات میں چونکہ یہ سلسلہ اتنی آسانی اور اتنی جلدی سے رکتا نہیں ہے اور پورا ماحول جو ہے وہ خوشگوار ہو رہا ہوتا ہے. قدرت کی رنگا رنگیاں دیکھ کر تمام انسان، چرند اور پرند جو ہے وہ خوشی محسوس کر رہے ہوتے ہیں. قدرت کی رنگا رنگیاں، اللہ تعالیٰ کے جو نظارے ہیں، یہ جو منظر ہیں، یہ جو رنگ ہیں، ان سب کو دیکھ کر نہ صرف انسان، چرند اور پرند سبھی خوشی محسوس کرتے ہیں. ایسے خوشگوار موسم میں تمام انسان بھی شاد و فرحاں ہے. فرحاں کہتے ہیں یہاں پر خوشی محسوس کرنے پر. تو وہ کہتے ہیں کہ اس خوشگوار موسم میں انسان بھی جو ہے وہ بہت زیادہ خوش ہیں، وہ دلی سکون جو ہے وہ محسوس کر رہے ہیں. تو کلاس یہ برسات کی بہاریں کا مرکزی خیال. اور اب ہم آتے ہیں اس کی مشق کی طرف. تو مشق میں کلاس اس کے جو ہیں وہ مختصر سوالات کے جوابات ہیں. مختصر سوالات میں پہلا سوال ہے، پہلے بند میں کون سے قافیے استعمال ہوئے ہیں؟ پہلے بند میں درج ذیل قافیے استعمال ہوئے ہیں. برسات، بغات، قطرات اور گھات. سوال نمبر 1 کیا ہے؟ پہلے بند میں کون سی قافیے استعمال ہوئے؟ پہلے بند میں درج ذیل قافیے استعمال ہوئے ہیں، برسات، بغات، قطرات اور گھات. تو کلاس آپ اس نظم کا پہلا بند دیکھیں گے تو آپ کو یہ 4 جو ہے نا وہ ہم آواز الفاظ ملیں گے. تو ہم آواز الفاظ یعنی کہ جو اس کے اینڈ پہ ردیف کے بعد جو استعمال ہوتا ہے تو وہ اس کے قافیے ہوتے ہیں جو ایک جیسے الفاظ ہوتے ہیں. اب کہتے ہیں تیسرے بند میں موجود ردیف کی نشاندہی کریں. تیسرے بند میں ردیف ہے ہرے بچھونے. وہ کہتے ہیں تیسرے بند میں جو آپ کو 2 الفاظ نظر آ رہے ہیں ہرے بچھونے، تو وہ کہتے ہیں تیسرے بند میں ردیف جو ہے وہ ہرے بچھونے ہیں. اب ہم آتے ہیں سوال نمبر 3 کی طرف. چوتھے بند میں کون سا لفظ بطور ردیف استعمال ہوا ہے؟ تو اس کا جواب ہے چوتھے بند میں کوئی ردیف استعمال نہیں ہوا. تو کلاس اگر آپ دیکھیں تو آپ کو چوتھے بند میں کوئی بھی ردیف استعمال نہیں ہوا نظر نہیں آئے گا.
سوال نمبر 3 ہے چوتھے بند میں کون سا لفظ بطور ردیف استعمال ہوا ہے؟ اس کا جواب چوتھے بند میں کوئی ردیف استعمال نہیں ہوا، یعنی کہ کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو ردیف کی شکل دے رہا ہو۔ سوال نمبر 4 تیتر اللہ تعالیٰ کی عظمت کیسے بیان کرتے ہیں؟ برسات کے موسم میں انسان تو انسان، پرندے بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ تیتر جب بولتا ہے تیتر جب بولتا ہے تو یہی محسوس ہوتا ہے جیسے وہ کہہ رہا ہو سبحان تیری قدرت، سبحان تیری قدرت، سبحان تیری قدرت۔ سوال نمبر 4 تیتر اللہ تعالیٰ کی عظمت کیسے بیان کرتے ہیں؟ برسات کے موسم میں انسان تو انسان، پرندے بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ تیتر جب بولتا ہے تو یہی محسوس ہوتا ہے جیسے وہ کہہ رہا ہو سبحان تیری قدرت، سبحان تیری قدرت۔ وہ کہتے ہیں یعنی کہ تیتر جو ہے وہ چونکہ اپنی ہی کوئی آواز میں بول رہا ہوتا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ جب برسات شروع ہوتی ہے تو اس کی بولنے کی آواز سے ایسے لگتا ہے جیسے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہا ہو سبحان تیری قدرت، سبحان تیری قدرت، یعنی کہ یہ الفاظ جو ہے وہ بول رہا ہو۔ اب ہم آتے ہیں سوال نمبر 5 کی طرف۔ گلزار کے بھیگنے اور سبزے کے نہانے سے کیا مراد ہے؟ برسات کے باعث خوب پانی برس رہا ہے، باغ میں ہر طرف پانی ہی پانی ہے، جل تھل ایک ہو گئے ہیں، یعنی پورا باغ بھیگا ہوا نظر آ رہا ہے۔ بارش نے عجیب سما پیدا کیا ہے، اور یہ صرف گلزاروں تک ہی محدود نہیں بلکہ ہر چیز دھل گئی ہے۔ سبزے پر پڑی ہر چیز ہی دھل گئی ہے، سبزے پر پڑی ہر چیز نہال ہو گئی ہے،
تو کلاس سوال نمبر 5، گلزار کے بھیگنے اور سبزے کے نہانے سے کیا مراد ہے؟ برسات کے باعث خوب پانی برس رہا ہے، باغات میں ہر طرف پانی ہی پانی ہے، جل تھل ایک ہو گئے یعنی پورا باغ بھیگا ہوا نظر آ رہا ہے۔ بارش نے ایک عجیب سا منظر پیدا کیا، اور یہ صرف گلزاروں تک ہی محدود نہیں بلکہ ہر چیز دھل گئی ہے، سبزے پر پڑی ہر چیز نہال ہو گئی ہے۔ تو کلاس جو نظم ہے، نظم نمبر 14 برسات کی بہاریں، اس کے بند کی تشریح، اس کے الفاظ معنی وہ بھی ساتھ ساتھ کروائے گئے ہیں، تشریح بھی کروائی گئی، مفہوم بھی سمجھایا گیا، اور دوسری یہ کہ اس کے مرکزی خیال اور اس کی مشق میں جو مختصر سوالات ہیں وہ بھی کروائے جا چکے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ جو ہیں وہ ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے یاد کریں گے، اسے سمجھیں گے، اور خاص طور پر اس کے الفاظ معنی، میں بار بار الفاظ معنی اس لیے کہتی ہوں کیونکہ اگر آپ الفاظ معنی اچھے سے یاد کر لیں گے تو آپ کو پوری ایک مشق کی، پوری ایک نظم کی، یا جو بھی میں کرواتی ہوں ان سب چیزوں کی آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گی۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں، ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔